السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ خوبصورت منظر آپ صفا مروہ کا دیکھ رہے ہیں۔ حجاج کرام ماشاءاللہ ایک سائڈ پہ جانے کا، ایک سائڈ پہ آنے کا راستہ ہے، آنے اور جانے کا راستہ الگ الگ ہے، اور اسی طرح جو ویل چیئر ہیں تو ان کا بھی راستہ آنے اور جانے کا الگ الگ ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں گرین لائٹوں کے سامنے، گرین لائٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے حجاج کرام تیزی سے گزریں، یعنی عام جو چال ہے، جو عام انسان چلتا رہتا ہے، اس سے زیادہ تھوڑا سا تیز ہو کے چلیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہاں آپ کو بڑے بڑے نظارے ملیں گے، آپ کو دیکھنے کو دل خوش ہوتا ہے حجاج کرام کو دیکھنے اور ان کا صفا مروہ کا بھاگنا اور ان کا چلنا، اور کبھی دعاؤں کے مناظر، کبھی لبیک کی صدائیں، کبھی نماز کی اور کبھی تلاوت قرآن مجید پاک کی، اور کبھی کبھی ذکر و اذکار کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی، اور یہ جو مناظر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنی دعاؤں پر آمین بلند آواز سے کہنا، یہ حجاج کرام کا ماشاءاللہ ایک ترانہ ہے۔ اور بیٹھے بیٹھے کچھ حجاج کرام نعت خوانی شروع کر دیتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو دل ہے بالکل بیت اللہ کے ساتھ لگ چکا ہے، یعنی کوئی حاجی ایسا نظر نہیں آتا جو پریشان ہو گھر کے معاملے میں، کسی کی جدائی کے معاملے میں، یا کوئی اور پریشانی یہاں ملتی نہیں ہے۔ اگر کوئی رو رہا ہے تو صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے انسان روتا ہے۔ یہ بھی ایک دل کے اندر نور ہے، جب نور زیادہ آتا ہے، دل زیادہ روشن ہو جاتا ہے، پھر وہی حجاج کرام جو پتھر دل تھے یہاں موم بن جاتے ہیں۔ یہاں بیت اللہ کے اندر وہ نور ہے، اور بیت اللہ کے اندر وہ کشش ہے، وہ انسان جو پتھر دل گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لیکن بیت اللہ کے سامنے آ کے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ضرور معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ روتا ہے اس لیے کہ گناہ یا اللہ زیادہ ہیں، میرے اندر خطا اور غلطیاں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ تو وہ حجاج کرام ماشاءاللہ اللہ پاک کے بارگاہ میں رو کر معافی مانگ لیتے ہیں، اور یہاں تو پھر بخشش کے دریا ہیں، سمندر ہیں۔ یہاں تو اللہ رب العزت ایک ہی لمحے میں جو آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو ابھی وہ رخسار پر نہیں ٹپکتا، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہے میرے بھائی، میرے ناظرین، میرے بھائیوں، یہاں آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہے، یہاں بڑی قیمت لگائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں فرشتوں کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرا بندہ، اس نے تو صرف میرا گھر ہی دیکھا ہے ابھی،
اور انہوں نے وہ جنت کے مناظر نہیں دیکھے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے شعلے نہیں دیکھے، انہوں نے تو میرا دیدار نہیں کیا، انہوں نے تو قرآن مجید کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جبرائیل کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی دیکھو میرے گھر کے سامنے آ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت باوجود جانتے ہوئے پھر بھی پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو دعا مانگ رہے تھے نا، وہ جو دعا مانگ رہے تھے، جنت کے طلبگار تھے، جنت مانگ رہے تھے، اور وہ جو جہنم بنائی ہے یا اللہ اس سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا انہوں نے کوئی جنت دیکھا جو مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا تھا، فقط یہی دعا ہوتی ان کی لبوں پر، یہ ان کے حسنات ہوتے، اور دعا کرتے کہ مولا اور کوئی کام نہیں کرنا، بس وہ جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ فرشتوں پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا دیکھا تو نہیں ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے مولا تو وہ کوئی اور کام نہ کرتے، بس تیرے بارگاہ میں بیٹھ کر وہ روتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے، جس چیز کا طلبگار ہے میں نے دے دیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کر لیا، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو پناہ دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مناظر مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت کے گھر میں زیادہ ملتے ہیں، یہ مناظر زیادہ ملتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں کے مناظر بہت ہی عجیب ہیں، انسان کو رلا دینے والے ہیں۔ یہاں کے وہ دکھ بھرے الفاظ کہ پتھر دل بھی سن لے وہ بھی رونا پڑے، وہ بھی آنکھوں کے اندر آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے۔ دعا کوئی اور مانگ رہا ہوتا ہے، ساتھ والا اگر سن لے وہ بھی رونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ صفا مروہ کا منظر، یہ خوبصورت منظر، حجاج کرام کی تیزی، حجاج کرام کی وہ معصوم بچے میرے بھائی، وہ بھی خوشی بخوشی چلتے رہتے ہیں، یہاں بھاگتے رہتے ہیں، گرین لینڈ سے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے؟ یہ کس نے ان کو ادب سکھا دیا ہے بیت اللہ کا؟ میرے بھائیو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہاں جو بیت اللہ کے اندر برستی ہے تو پھر سب کو حصہ ملتا ہی رہتا ہے، یہاں تو حصے ہی بانٹتے، یہاں تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کی رحمت دریا اور سمندروں سے بھی زیادہ بہتی ہے،
یہاں تو بخشش کے سیلاب ہیں. ایک سائڈ پہ اگر گناہوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو دوسری سائڈ پہ رحمت کے سیلاب بھی نظر آ رہے ہیں. یہاں ایک سیلاب یہ گناہوں کے انبار کو پہاڑ کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے. یہاں جو حجاج کرام بھاگ رہے ہیں اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں ہر قدم پر ہزاروں نیکی اللہ رب العزت ان کو عطا فرما رہا ہے. یہاں ہر قدم پر اللہ رب العزت ہزارہ گناہوں کو ایک ایک قدم پر ختم فرما رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عمرہ وہ حج جو توبوں کے ساتھ ہو اور ادائیگی پورے اطمینان اور تسلی سے ہو. فرمایا جب وہ پلٹتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو میرے بھائیو آئیے کوشش کریے, دعا کریے کہ بیت اللہ کے مناظر, صفا مروہ کے مناظر اور مدینہ منورہ کے جلوے ہم سب کو دکھائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, خطا اور برائی سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.